أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مدثر اتاری، ایک بار پھر سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم کہ اس نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں اپنے سلسلے آؤ قرآن سیکھیں میں آپ لوگوں کو قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ سکھاؤں۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم اپنا نواں سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم اپنے سلسلے آؤ قرآن سیکھیں میں قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں سلسلہ شروع کرنے سے پہلے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ سب مل کر، اور جو کچھ سیکھیں گے اسے انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے 8 سلسلوں میں اپنی دوسری تختی کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے۔ پہلی تختی ہم نے پہلے کمپلیٹ کری، اس کے بعد ہم نے دوسری تختی، جس تختی کا نام ہے حروف مرکبات، وہ ہم تختی الحمدللہ سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس کی مشق کر رہے تھے، اور اس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی قواعد ہیں، مخارج ہیں، وہ بھی ہم ساتھ کے ساتھ سیکھ رہے تھے۔ اپنے سبق کو سب سے پہلے پچھلے سبق کو ریوائز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف تا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف
صاد الف طاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف تا کاف فا با۔ ناظرین، ہم نے یہاں تک کہ اپنے 8ویں سلسلے میں سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ آج ہم مزید آگے پڑھتے ہیں۔ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون۔ ناظرین، ہم نے اپنے سبق کو یہاں تک کہ کمپلیٹ کیا آج کے سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذال زا وا حا ہا، اسی طرح اور بھی ٹیسٹ میں عین حمزہ دال ضاد، یہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے قواعد سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید پہ تختی میں کیا کیا سیکھا تھا؟ ہونٹوں سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 4 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ہم نے سیکھے تھے کہ پر حرف کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ ہم نے 7 حرف سیکھے تھے کہ ان حرف کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس تختی میں بھی، اپنے اس سبق میں بھی ہم نے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جہاں جہاں حروف مستعلیہ کے حرف آئیں گے ہم نے ان کو پر پڑھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو قریب الصوت ہے، جیسے تا تو ہم نے اس میں فرق کرنا ہے۔ تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، تو کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ تا میں سیٹی نہیں نکالی جاتی ہے، اسی طرح سین میں سیٹی نکالتے ہیں، صاد کو پر پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے آپس میں فرق کرنا ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو اس سے معنی چینج ہوں گے۔ اگر ہم نے تا کو سین پڑھ دیا، سین کو تا پڑھ دیا تو اس سے معنی چینج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے خصوصیت کے ساتھ ان قواعدوں پر توجہ دینی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم نے خصوصی توجہ کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں قواعد کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے۔ اپنے سبق کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ سین لام، اب سین میں کیونکہ سیٹی نکلتی ہے تو ہم نے سین میں سیٹی نکالنی ہے۔ سین لام، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس تختی میں ہر لفظ کے بیچ میں سانس کو توڑنا ہے۔ شین لام، اب اس کو ایک طریقہ یہ بھی تھا پڑھنے کا، شین لام، یہ طریقہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ شین لام صاد، صاد کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، پر پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ صاد لام ضاد لام، ضاد بھی کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ ضاد لام فا لام قاف، قاف کو پر پڑھا جاتا ہے۔ قاف، ایک ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے وہ کاف ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ نقطوں والا قاف ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ قاف لام عین لام غین لام کاف، اب یہ ڈنڈی والا کاف آ گیا نا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ کاف لام کاف نون تو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نون
وا، ذو کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ذو بھی پور پڑھا جائے گا، وا نون۔ یہ ہمارا آج کا کمپلیٹ سبق تھا جو ہم نے سیکھا اور سمجھا۔ ہم نے اپنی دوسری تختی میں بھی اس چیز کو ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، ادائیگی کی خاص ہم نے خیال رکھنا ہے، مشق ہم کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو اور مزید اچھے انداز میں پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو مزید اچھے انداز میں پڑھاؤں، آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اب جتنا ہو سکتا ہے، جتنا آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھیں، اتنا آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا، جتنی آپ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ، اس کو ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، اتنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو ہم نے پہلی تختی کے جو قواعد میں سیکھا تھا، اس میں ہم نے ایک قواعد یہ بھی سیکھا تھا کہ سیٹی والے حرف کتنے ہیں۔ سیٹی والے حرف 3 ہیں۔ کون کون سے تھے؟ ریوائز کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ زا، سین، صاد، یہ 3 حرف تھے جس میں سیٹی نکالی جاتی ہے۔ زا، سین، صاد۔ بغیر سیٹی والے کون سے تھے؟ ذال، تا، وا، ذال، تا، وا۔ یہ سیٹی والے نہیں، یعنی کہ بغیر سیٹی والے تھے، اس میں سیٹی نہیں نکالیں گے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جس حرف کے اوپر مد لگا ہوا ہو اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جس کے اوپر مد نہیں ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ پچھلا بھی ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو پچھلا بھی ریوائز میں آپ کے رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ آگے بڑھتے جائیں، میں آپ کو آگے تو سکھاتے رہوں لیکن آپ پیچھے کا بھولتے رہیں، کیونکہ ہر تختی پچھلی تختی سے اٹیچ ہوئی ہوئی ہے۔ جو پہلی تختی میں قواعد ہیں اس پر آپ نے دوسری تختی پہ بھی عمل کرنا ہے، تیسری تختی پڑھتے ہوئے بھی عمل کرنا ہے، پھر دوسری تختی میں جو سیکھیں گے وہ تیسری تختی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یعنی کہ ہر پہلی تختی میں جو چیزیں سیکھیں ہیں وہ بنیادی ہیں، وہ بہت اہم ہیں، اور ہر آنے والی تختی کے قواعد بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو ہم نے ساتھ ساتھ پچھلا بھی اپنا ریوائز کرنا ہے اور اگلا بھی ہم نے ساتھ کے ساتھ اچھے سے اچھا پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق، آج کی جو قواعد میں نے ریوائز کروائے ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی قواعد ایسا ہے جو آپ کے نہیں ذہن میں بیٹھ رہا ہے، صحیح سے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اب یہ میں آپ کو اس طرح نہیں سمجھا پا رہا ہوں، اس طرح آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اور اسی طریقے سے میرا کانٹیکٹ نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، تو ہم کانٹیکٹ کے ذریعے بھی اگر مجھ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، کانٹیکٹ بھی مجھ سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کمنٹس میں بتانا چاہے تو بھی بتا سکتا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بھی آپ کمنٹس دینا چاہیں وہ آپ کمنٹس میں بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے، تو مجھے پتہ چلے گا کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میرا پروگرام کتنا پسند آ رہا ہے، کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو اچھے انداز میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان